السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج رجب المرجب کی 27ویں شب، آج کے تعلق سے لوگوں کے درمیان طرح طرح کی باتیں منقول ہیں اور رائج ہیں۔ آج کی شب کے تعلق سے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ آج کی رات شب معراج ہے۔ آج کی رات ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ حالانکہ احادیث کی تحقیق اور اس کی چھان بین یہ بتلاتی ہے کہ آج کی شب کے تعلق سے کوئی قوی اور مضبوط حدیث چہ جائے گی، کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہو کہ آج کی شب شب معراج ہے۔ اس لیے آج کی شب کو شب معراج تصور کرنا نہ یہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، اور نہ ائمہ مجتہدین کے دور میں تھا۔ اسی طریقے سے آج کی شب میں نفلی عبادات کا تصور، شب بیداری کا تصور، ایک دو روزوں کا تصور بھی لوگوں کے درمیان میں رائج ہے۔ اس طریقے سے شب برات میں یا شب قدر میں شب بیداری کی جاتی ہے، ایسے ہی آج کی شب کے تعلق سے لوگوں کے درمیان میں یہ بات رائج ہے کہ آج کی رات شب بیداری کی رات ہے۔ شب بیداری کبھی بھی کی جا سکتی ہے، کسی رات میں کی جا سکتی ہے، آدھی رات، پوری رات کی جا سکتی ہے، لیکن کسی رات کو کسی عمل کے ساتھ میں مخصوص کرنا جس کا ثبوت قرآن میں اور حدیث میں نہ ہو اور اس کو دین سمجھنا، اس کا نام بدعت ہے۔ اور بدعت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، صحابہ کرام نے اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو آج کی رات میں کسی طرح کی نفلی عبادات کے تصور نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کل کے دن کے تعلق سے روزہ رکھنے کا جو مسئلہ ہے، اس کے بھی لوگوں نے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں کہ ایک روزہ رکھیں گے تو ہزاروں روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہزاری روزہ کے نام سے اس روزے کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اس کا بھی صحابہ کرام کے زمانے میں اور ائمہ مجتہدین کے زمانے میں کوئی تعلق نہیں رہا ہے اور اس کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہوئی۔ اس لیے پہلی بات یہ بھی طے نہیں ہے کہ آج کی رات شب معراج ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات میں کوئی نفلی عبادات مخصوص نہیں ہے، اور ایسے ہی پوری رات یا نصف رات شب بیداری کرنا، اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اگلے دن کا روزہ رکھنا یا آج بھی روزہ رکھنا، کل بھی روزہ رکھنا، حدیث پاک میں اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے اعمال سے جس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، ائمہ مجتہدین کی نگاہ میں نہ ہو، اس سے اجتناب کرنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو نیک ہدایت دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔